نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 63ویں مجلس میں تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ حدیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ ایمان مدینہ منورہ کی طرف اس طرح لوٹ آئے گا جیسے کہ سانپ اپنے بل سے نکلتا ہے اور پھر گھوم پھر کر واپس اپنے بل میں آ جاتا ہے۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ اس حدیث کا مصداق کیا ہے اور یہ صورت کب پیش آئے گی، اور حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے اس سے کیا مراد ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ اس روایت کا ایک تو عمومی مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک ہر زمانے میں مدینہ منورہ کو اہل اسلام کی نظر میں مرجعیت اور مرکزیت کا مقام حاصل رہے گا، اور قیامت تک کوئی دور بھی ایسا نہیں آئے گا کہ جب کہ مدینہ منورہ کی مرکزی حیثیت ختم ہو جائے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ اقدس اسی مبارک شہر میں ہے، اور آپ کی مسجد یہاں موجود ہے، تو ہر زمانے میں مسلمان وہاں پر حاضری اور زیارت اور وہاں نماز پڑھنے کو اپنے لیے خوشبختی اور سعادت سمجھتے رہیں گے، اور ہر مومن کے دل میں مدینہ منورہ کی محبت قائم اور جاگزیں رہے گی۔ یہ تو عمومی مفہوم ہے، لیکن دوسری طرف بعض صحیح روایتوں میں یہ مضمون بھی وارد ہے کہ دنیا میں سب سے اخیر میں جو شہر غیر آباد ہوگا اور ویران ہوگا اہل ایمان سے، وہ مدینہ منورہ ہوگا۔ تو اب اس کی تطبیق کیسے ہوگی؟ تو اس سلسلے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لامع الدراری کے اندر اختصار کے ساتھ، اور بعض دیگر حضرات نے کچھ تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا اور وہ ساری دنیا میں پھر جائے گا، لیکن وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ ان دونوں شہروں کی اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرمائیں گے، لیکن اس وقت مدینہ منورہ میں جتنے بھی منافقین اور بے ایمان قسم کے لوگ ہوں گے وہ سب مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں گے، اور مدینہ منورہ میں صرف اور صرف مخلص اور سچے مومنین ہی باقی رہیں گے۔ اس کے علاوہ دنیا کے دیگر خطوں میں، یمن ہو، شام ہو یا مشرق ہو، مغرب ہو، وہاں اہل ایمان بھی رہیں گے اور کفار بھی رہیں گے، وہ خلط ملط رہیں گے، لیکن مدینہ منورہ
غیر ایمان والوں سے پوری طرح خالی ہو جائے گا، اور اس کے بعد قیامت کے بالکل قریب ایک ہوا چلے گی یمن سے یا شام سے یا دونوں جگہوں سے، جس ہوا کی وجہ سے تمام اہل ایمان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ تو یمن والے جتنے مومنین ہوں گے ان کی روح وہاں قبض ہو جائے گی، شام میں جو لوگ رہیں گے ان کی روح وہاں قبض ہو جائے گی، جو دنیا کے دیگر خطوں میں رہیں گے اگر بالفرض رہیں تو ان کی وہاں قبض ہو جائے گی۔ آخر میں یہ ہوا مدینہ منورہ پہنچے گی، اور یہاں پر جو اہل ایمان باقی ہوں گے ان کی روح قبض ہو جائے گی، اور پورا مدینہ منورہ خالی ہو جائے گا انسانوں سے، اور یہاں جنگلی جانوروں کا بسیرا ہو جائے گا، یہ ویران ہو جائے گا۔ یہ بالکل قیامت کے قریب کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا کے دیگر خطوں کے اندر دنیا کے بدترین بدعمل اور بے ایمان لوگ باقی رہ جائیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ تطبیق حضرات علماء نے بالخصوص علامہ برزنجی الحسینی، جنہوں نے علامات قیامت پر ایک بہترین کتاب لکھی ہے الاشاعۃ لاشراط الساعہ کے نام سے، اس میں انہوں نے یہ تفصیل درج فرمائی ہے، جس سے سب روایتوں کے اندر تطبیق ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں وہ کون سی جنگ ہے جس میں صحابہ کرام نے صرف مسواک کی سنت پر عمل کر کے فتح حاصل کی تھی، اور اس جنگ کا واقعہ کیا تھا؟ تو جواباً عرض ہے کہ تاریخ کی بعض کتابوں میں درج ہے کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں اہل فارس سے جنگ ہوئی ہے بہت ہی زبردست، جس کا نام ہے جنگ قادسیہ۔ اس میں رستم جو تھا وہ فارسیوں کی طرف سے سپہ سالار تھا، اس نے اہل اسلام کے لشکر میں اپنے جاسوس بھیجے، جنہوں نے یہاں رہ کر دن رات کے حالات کا جائزہ لیا اور جا کر رپورٹ دی کہ یہ لوگ صبح شام اور موقع بموقع اپنے دانتوں کے اندر لکڑیاں چباتے ہیں، یعنی مسواک کرتے ہیں، اور جب بھی انہیں کسی اہم کام کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ سب مسواک کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ اس رپورٹ کا اللہ کی طرف سے ایسا رستم پر رعب پڑا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مقدر ہوئی، اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس سنت کے اہتمام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے غلبہ نصیب فرمایا۔ اور اسی طرح بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، لیکن اس میں یہ تعین نہیں ہے کہ کہاں کا واقعہ ہے اور کس زمانے کا واقعہ ہے، بس نقل ہوتا چلا آتا ہے، اس کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے نہ تردید، کہ بعض موقعوں پر دشمن کا محاصرہ تھا تو سپہ سالار نے کہا کہ دیکھو ہم سے کون سی سنت میں کمی ہو رہی ہے، اگر کوئی کمی ہو رہی ہو تو اسے پورا کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں فتح نصیب فرمائیں۔ چنانچہ غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ مسواک کرنے میں کوتاہی ہو رہی تھی، تو مسواک کا اہتمام کیا گیا جس کی وجہ سے فتح ملی۔
لیکن یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ محض مسواک کرنے سے فتح نہیں ملی، بلکہ اس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، قربانیاں پیش ہوئی ہیں، اسباب اختیار کیے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ خالی لوگ مسواک ہی کر رہے ہوں اور فتح ہو گئی ہو، بلکہ مسواک کے ساتھ ساتھ اور سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کیا گیا ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ کسی بھی غلط بات پر یا خلاف واقعہ بات پیش آنے پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ایسے مواقع پر اس کلمے کا پڑھنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے جنت کے خزانوں میں عظیم خزانہ قرار دیا ہے، لہذا کسی حیرت کی بات پر یا غلط بات پر لا حول پڑھنا، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، یہ اس کلمے کی بے ادبی ہے، یہ بے محل استعمال ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے اور مرا ہوا پیدا ہو تو وہ اپنے والدین کے حق میں سفارش کرے گا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ حدیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ یہ بچہ جو پیٹ میں مر جائے، جس کو سقط سے تعبیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں والدین کے حق میں سفارش کرے گا، اگرچہ ان والدین کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا جائے، پھر بھی یہ اللہ کے دربار میں فریاد کرے گا کہ الہ العالمین ان کو میرے ساتھ جنت میں بھیجا جائے۔ چنانچہ اس کی فریاد سنی جائے گی اور اللہ تعالی حکم دیں گے کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں چہرے کے پردے کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ سورہ نور کی آیت الا ما ظہر منہا سے چہرے کا استثناء ہے، اور بعض فقہی جزیات سے بھی اسی طرح کی بات معلوم ہوتی ہے، جبکہ اس کے بالمقابل بعض عبارتوں میں مطلقاً چہرے کے پردے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں وضاحت کی جائے۔ تو جواباً عرض ہے کہ یہ ایک علمی بحث ہے، اور الا ما ظہر منہا سے چہرے کا استثناء ہے یا نہیں، اس بارے میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ بالفرض اگر وہ رائے مان بھی لی جائے جس میں چہرے کا استثناء کیا گیا ہے، تب بھی موجودہ دور میں بالخصوص فتنے کے اندیشے کی وجہ سے دوسری رائے کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے، خاص کر اس لیے بھی کہ اگرچہ سورہ نور کی آیت الا ما ظہر منہا میں یہ بحث ہے کہ استثناء ہے یا نہیں، لیکن قرآن کی دیگر آیات سے صاف طور پر چہرے کے پردے کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو اولاً حکم دیا گیا کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہا کریں اور جاہلیت کے زمانے میں جس طرح بے پردہ عورتیں باہر نکلتی تھیں، آپ ایسے نہ نکلا کریں۔ اس سے ضمناً ہر طرح کے پردے کا ثبوت ہوتا ہے۔
کیونکہ گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان کے متعلق اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر ازواج مطہرات سے کوئی سامان تمہیں چاہیے تو پردے کے پیچھے سے لیا کرو۔ اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو من وراء حجاب کا کوئی مطلب ہی نہ تھا۔ یہ واضح ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، جبھی تو حکم دیا گیا کہ پردے کے پیچھے سے لو۔ اس کے علاوہ اسی سورہ احزاب میں تمام ازواج مطہرات اور تمام مومن عورتوں کو حکم دیا گیا قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ازواج مطہرات، بنات طیبات اور ایمان والی عورتیں، ان سب کو حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں ڈال لیا کریں، اس کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ جلباب وہ چادر ہے کہ جس سے بدن کے سارے حصے ڈھک جائیں اور چھپ جائیں۔ اس لیے محض الا ما ظہر منہا کی بحث کو لے کر کے، جو ایک خالص علمی بحث ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے اور عورتوں کے چہرے کے پردے کو ہلکے انداز میں لینا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کا تو اس بارے میں یہاں تک اہتمام رہا کہ حج کے موقع پر جب کہ عورت کا احرام ہی یہ ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ میں پٹھا لے کے رکھتے تھے کہ جب اجنبی مرد سامنے آئیں تو ہم اپنے چہرے سے آڑ کر لیا کرتے تھے۔ اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو آڑ کرنے کے اہتمام کا کیا مطلب تھا؟ اور یاد رکھنا چاہیے کہ پردے کے بارے میں جو حکم ازواج مطہرات کا ہے وہی تمام ایمان والی عورتوں کا ہے قیامت تک کے لیے۔ اور اجنبیوں کے سامنے بے پردگی شریعت میں درست نہیں ہے، اور اجنبیوں میں وہ سب لوگ شامل ہیں جن سے فی الوقت یا فی المعال زندگی میں کبھی بھی نکاح ممکن ہے۔ فی الوقت کسی عارض کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، مگر بعد میں ہو سکتا ہے، مثلا خالو ہے، پھوپھا ہے، بہنوئی ہے، یہ سب اجنبیوں میں داخل ہیں۔ اسی طرح چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھا زاد، بھائی جو ہیں یا دیور ہیں یا جیٹھ ہیں یا ان کے بچے ہیں، یہ سب اجانب میں داخل ہیں۔ ان سے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر ایسی مشترک فیملی ہے، جوائنٹ فیملی ہے، جہاں سب لوگ آتے جاتے ہیں، پختہ انداز میں پردہ کرنا مشکل ہے، تو کم سے کم ان سے تنہائی سے بچا جائے، بے تکلفی سے بات چیت نہ کی جائے، ہنسی مذاق نہ کیا جائے، ان کے ساتھ سفر نہ کیا جائے، گھونگھٹ نکال کر کے بات کی جائے، اس کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے۔ افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں پردے کے بارے میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہونے لگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ مسنون دعاؤں میں اضافہ، کمی بیشی، تخصیص، تعمیم و مقید اور مطلق رکھنے، اسی طرح صیغوں کی تبدیلی کا کیا حکم ہے؟ اولا اور بہتر یہی ہے کہ ادعیہ معصورہ کو بغیر کسی تبدیلی کے پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے تو اسے واجب قرار دیا ہے، اس لیے اہتمام اسی کا ہونا چاہیے کہ جو الفاظ احادیث شریفہ میں وارد ہیں، قرآن پاک میں وارد ہیں، بعین ہی انہی سے دعا مانگی جائے۔ اور اگر تبدیلی کی جا رہی ہے
تو ان کو مسنون نہ سمجھا جائے، ان کو اپنے کلام کے طور پر کوئی مانگے اور اس کا اہتمام ہو تو بات الگ ہے، انہیں معصور یا مسنون نہ سمجھا جائے، کیونکہ معصور اور مسنون تو وہی ہے کہ جس طرح سے صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر کسی کو کافر نہ کہیں تو کس طرح سے اسے یاد کریں؟ جواب یہ ہے کہ کافر کو چڑھانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے کافر کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اظہار حقیقت کے لیے کافر کو کافر کہا جائے تو منع نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب نے بیان میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک بار بھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتا تو اپنے نافرمانوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، کیا یہ بات درست ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس طرح سے کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری، البتہ ایک دوسری حدیث ہے جو ترمذی شریف میں منقول ہے۔ سیدنا حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر دنیا اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ فرماتے۔ تو مضمون اصل میں صحیح حدیث کا یہ ہے جو عرض کیا گیا، یہ کہ اللہ نے رحمت کی نظر ہی نہیں فرمائی، اس طرح کی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری۔ پوچھتے ہیں کہ اذان و اقامت کا جواب دینا سنت ہے یا مستحب؟ جواب یہ ہے کہ اس بارے میں دو قول ہیں، بعض نے واجب کہا ہے، بعض نے مستحب کہا ہے، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے، بلا عذر غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ پوچھتے ہیں منفرد نے غفلت کی حالت میں تشہد چھوڑ دیا اور سلام کے ذریعے نماز سے باہر آ گیا تو کیا نماز کا اعادہ ضروری ہے یا اسی پر بنا کرے گا؟ اگر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا تو تشہد پڑھے، پھر اس کے بعد سجدہ سہو کریں اور پھر دوبارہ تشہد پڑھ کر سلام پھیرے تو نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر اپنی جگہ سے اٹھ گیا ہے یا منافی صلاۃ عمل پایا گیا تو پھر اب نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے آفس میں ایک مصلی ہے، اس میں 3 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس مصلی پر عورت الگ سے اپنی نماز پڑھ سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ پڑھ سکتی ہے، لیکن بے پردگی نہیں ہونی چاہیے اور مردوں کے ساتھ نہ پڑھے۔ جب مرد اپنی نماز پڑھ چکے تو وہ آ کر کے پڑھ لے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ صاحبہ نماز پڑھ رہی تھی اور دودھ کے برتن کے پاس بلی آ گئی تو والدہ نے نمازی کی حالت میں قریب پڑا چپل اٹھا کر 1-2 بار زمین پر مارا تاکہ بلی بھاگ جائے یا موجود لوگوں میں سے کوئی متنبہ ہو کر اسے بھگا دے، تو کیا اس عمل سے والدہ کی نماز ٹوٹ گئی؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح کا عمل کثیر ہے، کیونکہ دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اس لیے نماز فاسد ہو گئی، دوبارہ نماز پڑھیں۔ پوچھتے ہیں کیا موبائل کے ذریعے سے نومولود کے کان میں اذان و اقامت کہہ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، براہ راست اذان دینی چاہیے، اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی،
اس کے بچے چھوٹے ہیں اور اس کا شوہر اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لاتا ہے اور خرچہ دیتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ مطلقہ عورت اپنے بچوں کے سامان اور پیسوں میں سے خود استعمال کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ شوہر کی طرف سے اگر اجازت ہو تو خرچ کر سکتی ہے، اور اگر اجازت نہ ہو تو خرچ نہ کرے۔ پوچھتے ہیں مضاربت میں مضارب اور رب المال جس طرح نفع میں کم زیادہ یا برابر کے شریک ہوتے ہیں، تو کیا نقصان میں بھی اسی طرح دونوں شریک ہوں گے، یا نقصان صرف رقم لگانے والا اٹھائے گا؟ جواب یہ ہے کہ مضاربت میں نقصان اولاً نفع سے پورا کیا جائے گا، اور اگر نفع نہ ہو یا باقی نہ رہے تو سارا نقصان راس المال میں سے لیا جائے گا، مضارب پر نہیں ڈلے گا، رب المال اس کو برداشت کرے گا۔ خلاصہ یہ کہ شرکت صرف نفع میں ہوتی ہے، نقصان میں نہیں ہوتی مضاربت کے اندر۔ پوچھتے ہیں اگر مسلمان کسی ہندو بھائی سے ملاقات کرے یا فون اٹھائے تو کس طرح بات کی پہل کرے؟ عام طور پر ہندو لوگ نمستے بولتے ہیں، تو ان کے جواب میں کیا کہا جائے؟ آداب یا کوئی مشترک لفظ بولا جائے، ایسا سلام کا لفظ جو ان کے ہاں معروف ہے سلام کے لیے، اس کو نہ بولا جائے۔ جہاں تک ممکن ہو احتیاط کریں۔ پوچھتے ہیں کیا تازہ گوشت کو دھو کر پکانا ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس میں بسا اوقات خون لگا رہتا ہے، جس کو پانی میں ڈالنے سے پانی کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، تو یہ خون پاک ہے یا ناپاک؟ جواب یہ ہے کہ دم مصفوح نکلنے کے بعد جو رگوں کا خون ہوتا ہے یا گوشت کے اندر جو خون کا اثر ہوتا ہے، یہ ناپاک نہیں ہے۔ اس لیے اگر دم مصفوح نکل چکا ہے، جو گردن کاٹنے سے نکلتا ہے، تو اندر سے جو خون نکلے وہ اگر گوشت میں لگا ہوا ہو، اس سے گوشت ناپاک نہیں ہوگا، اسے بغیر دھوئے بھی پکا سکتے ہیں، باقی دھو کے پکائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پوچھتے ہیں کیا مسلمان کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا چاہیے، غیروں کے قبرستان میں نہیں دفنانا چاہیے۔ باقی کسی ملک میں کوئی مجبوری ہو، کوئی معاملہ مشکل ہو، جیسے بعض یورپین ممالک میں دیکھا گیا کہ عیسائی اور مسلمانوں کے قبرستان ملے جلے ہوتے ہیں، تو بات الگ ہے، لیکن جہاں ایسا نہ ہو وہاں اپنے قبرستان میں دفنانا چاہیے، دوسروں کے قبرستان میں اپنی میت کو نہیں دفنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔